بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے امریکی کمپنی ایپل کے بارے میں اور سعودی کمپنی آرامکو کے بارے میں۔ ناظرین، امریکی کمپنی جو ہے ایپل، وہ دنیا کے سب سے زیادہ اثاثے رکھنے والی کمپنی ہے، دنیا میں فرسٹ نمبر پر ہے۔ لیکن سعودی کمپنی آرامکو، اس نے ایپل کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور آرامکو کا اس سال کا جو منافع ہے وہ 124% اس میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 20 کھرب اور 42 ارب ڈالر کے اثاثوں کی مالک بن گئی ہے۔ ایپل جو ہے وہ 20 کھرب اور 37 ارب ڈالر کے اثاثوں کی مالک ہے، اور اس کو نقصان ہوا ہے۔ حالانکہ اس کی سیل میں اضافہ ہوا ہے اس سال، لیکن اس کو اوورآل نقصان ہوا ہے تقریباً 4 ارب ڈالر سے 8 ارب ڈالر کے درمیان میں۔ اس کی ایک وجہ وہ ایپل کے جو منتظمین ہیں، اس کے اعلیٰ حکام ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں اس کی وجہ چائنا کی مارکیٹ بھی ہے، کیونکہ چائنا میں کرونا پابندیوں کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ان کی پروڈکٹس ہیں وہاں نہیں جا سکتی۔ رشیا سے تو انہوں نے ویسے ہی بائیکاٹ کر لیا ہے، تو یہ 2 بڑی مارکیٹیں جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہیں۔ تو اس میں اس خبر کو شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ہمارے برادر مسلمان ملک جو ہیں، ان میں تو ہمارے لیے بہت مثال ہے، سبق ہے، کیونکہ ہم بھی اسلام کے نام لیوا ہیں، مسلمان ہیں، اللہ رسول کو مانتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنی کھڑی کر رہے ہیں اور اپنی کمپنیوں کو ترقی دے رہے ہیں، اپنی معیشت کو ترقی دے رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ UN کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2030 میں سائنس ٹیکنالوجی میں جو انتہائی ترقی کرنے والے ملک ہوں گے، اس میں انڈونیشیا اور سعودی عرب شامل ہوں گے۔ سعودی حکومت اپنے بچوں کو اپنے سرکاری خرچ پر باہر بھیجتی ہے، ان کو سائنس میں PhD کرایا جاتا ہے، سائنٹسٹ تیار کر رہے ہیں اور ریسرچ کو فروغ دے رہے ہیں، نیا شہر تعمیر کر رہے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کو وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو تیزی سے ترقی کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں۔ تیل کے علاوہ اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے نئے سے نئے ذرائع پیدا کر رہے ہیں، ٹورزم کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے وہاں پر ٹورزم ممنوع تھا، لیکن انہوں نے ٹورزم کا ویزا جاری کیا ہے، اور وہاں پر پوری دنیا سے لوگ سعودی عرب کے تاریخی مقامات کو دیکھنے آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں بہت سارے تاریخی مقامات بھی ہیں، اسلامی مقدس مقامات کے علاوہ بھی وہاں جا بجا تاریخ بکھری پڑی ہے، اور سیاحوں کے لیے وہاں بہت ساری دلچسپی کی چیزیں ہیں۔ تو سعودی حکومت اس کو پروموٹ کر رہی ہے، دنیا کے سامنے لا رہی ہے، اور ان کی کامیابیاں اس سے ظاہر ہیں کہ انہوں نے امریکہ کی طاقتور ترین کمپنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم نے صرف 10 ارب ڈالر، وہ بھی لوگوں سے لے کے زر مبادلہ کے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس بھی وسائل کی کمی نہیں ہے، ہم بہت بڑی آبادی ہے، سعودی عرب کی 2 کروڑ آبادی کا ملک ہے، اور پاکستان 23 کروڑ تقریباً آبادی ہے۔ آبادی بہت بڑی پاور ہوتی ہے، اگر اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اگر انڈسٹری کو فروغ دیا جائے، مینوفیکچرنگ کو فروغ دیا جائے، اگر معاملات کو بہتر کیا جائے اور ملک کو ترقی کے راستے پر لایا جائے، تو ہم کیوں ترقی نہیں کر سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم ایٹم بم بنا لیا ہم نے، یہ کوئی معمولی ٹیکنالوجی نہیں ہے، اور میزائل پروگرام میں پاکستان دنیا میں بہت شاندار پوزیشن پر ہے، بہت ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے پاکستان کے پاس۔ پاکستان دنیا کے شاندار ڈرونز بنا رہا ہے اور شاندار اسلحہ بنا رہا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم موبائل فون نہیں بنا سکتے، گاڑی نہیں بنا سکتے، کمپیوٹر نہیں بنا سکتے، لیپ ٹاپس نہیں بنا سکتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس میں کوئی نہ کوئی تو اس میں راز ہے، کوئی نہ کوئی لالچ یا بے ایمانی یا بددیانتی چھپی ہوئی ہے۔ شہباز شریف صاحب جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم شروع کی تھی، 400 ارب کے لیپ ٹاپ انہوں نے باہر سے خرید کر بچوں میں تقسیم کر دیے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ ان 400 ارب سے پاکستان میں لیپ ٹاپس کی فیکٹریاں لگاتے، لیپ ٹاپ کی مینوفیکچرنگ پاکستان میں کرتے، تو اور اس پر کمپیوٹر پر ریسرچ کے ادارے بناتے کہ پاکستان جو ہے وہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ کمپیوٹر خود بناتا، لیٹسٹ سے لیٹسٹ موبائل خود بناتا، پاکستان میں موبائلز بنتے اپنے،
لیپ ٹاپس بنتے، کمپیوٹرز بنتے، گاڑیاں بنتی، جہاز بنتے، مینوفیکچرنگ کو یہ پرموٹ کرتے، لیکن کمیشن کھانے کے چکر میں یہ لوگ یہاں پر مینوفیکچرنگ کو نہیں لاتے، یہاں پر ریسرچ کو فروغ نہیں دیتے۔ سائنس ٹیکنالوجی کی جو وزارت ہے وہ صرف کھانے پینے کی وزارت ہے، وہاں لوگ کوئی بھی کام نہیں کرتے، نہ ہی ان کو کوئی خاص فنڈز جاری کیے جاتے ہیں، نہ ہی ان کو پرموٹ کیا جاتا ہے، نہ ہی ان کو انکریج کیا جاتا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ ویسے تو آئیڈیالائز کرتے ہیں سعودی عرب کو، لیکن سعودی عرب جو اقدامات لے رہا ہے سائنسی ترقی کے لیے، اس سے آپ نے یکسر آنکھیں بند کر لی ہیں، آپ کو گویا کچھ نظر نہیں آتا۔ سعودی اپنے بچوں کو سائنسی مضامین میں پی ایچ ڈیز کروا رہے ہیں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں، اپنی کمپنیوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹویٹر جو ہے ابھی ایلون مسک نے اس کو خریدا ہے اور اس کی ابھی معاملات چل رہے ہیں، فائنل نہیں ہوئے ہیں۔ اس میں بہت بڑے شیئر ہولڈر تھے سعودی شہزادے طلال، تو انہوں نے بڑی کمپنیوں میں اپنے شیئر ڈالے ہوئے ہیں اور دنیا کی معیشت میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہوا ہے اور اپنے مفاد میں وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جیسے آزاد خارجہ پالیسی انڈیا نے اختیار کی ہے، ویسے ہی سعودی عرب نے بھی اختیار کی ہے۔ انڈیا بھی سعودی عرب بھی رشیا کے اگینسٹ نہیں جا رہا اور اپنے امریکہ کے مطالبات کے باوجود انہوں نے پیٹرول کی جو پیداوار ہے اس میں اضافہ نہیں کیا اور درپردہ انہوں نے بالواسطہ طور پر رشیا کو فائدہ دیا ہے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے رشیا کے خلاف جانے سے، بلکہ رشیا کے ساتھ انہوں نے اسلحہ خریدنے کے معاہدے کیے ہیں، اپنا ڈیفنس بہتر کرنے کے معاہدے کیے ہیں۔ وہ اپنے مفاد میں فیصلے کر رہے ہیں۔ وہ آپ سے چھوٹے ملک ہیں، ان کی آبادی کم ہے، ان کا پوٹینشل کم ہے، پیٹرول کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ تو ہر چیز میں ترقی کے مواقع آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن اتنی بڑی پاور ہونے کے باوجود وہ اتنی بڑی فوجی طاقت بھی نہیں ہے۔ امریکہ اس پہ اگر اٹیک کر دے تو وہ اپنا ڈیفنس نہیں کر سکتے ہیں، ان کے پاس اتنی بڑی آرمی بھی نہیں ہے۔ وہ جب بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن آپ کا کیا کردار ہے کہ امریکہ کے ایک اشارے پر آپ لمبے لیٹ جاتے ہیں اور اپنی حکومتیں ختم کر دیتے ہیں۔ آخر کب قومی غیرت ہم لوگوں میں جاگے گی؟ اقبال کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔